أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ گزشتہ آیات میں جن مؤمنین کو، نیک لوگوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے خندق میں ڈال کر گزشتہ قوموں میں سے ایک ظالم بادشاہ نے مؤمنوں کو ان کے ایمان کے سبب خندق میں زندہ جلایا تھا، بعض روایتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو آگ میں جلنے سے پہلے ان کی روح کو قبض کر لیا تھا، اور پھر وہ آگ اتنی بڑھی بعض روایتوں کے اعتبار سے کہ خندق سے باہر نکلنے کے بعد وہ آگ شہر میں پھیل گئی، اور تمام ظالموں کو اللہ نے اس آگ کے ذریعے سے جلا دیا۔ اور جس بادشاہ کے حکم سے یہ ہوا تھا وہ بادشاہ آگ سے بچنے کے لیے بھاگا اور سمندر کی طرف، پانی کی طرف بڑھا تو پانی نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے یہاں اس واقعے کو سنانے کے بعد مکہ کے غریب مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے تھے انہیں اللہ نے آگاہ کیا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تم بھی ملعون اور عذاب میں گرفتار ہوگے۔ چنانچہ فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ جنہوں نے ایماندار مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچائی۔ دائمی قانون اللہ سنا رہے ہیں، ہمیشہ رہنے والا قانون۔ ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بڑے سے بڑا پاپی بھی بڑے سے بڑا گناہ کر لے لیکن توبہ کر لے تو پھر وہ اللہ کی نگاہ میں ملعون و مغضوب نہیں رہتا۔ ہاں، گناہ کیا، گناہ پر جمع رہا اور پھر توبہ نہیں کی تو اللہ کا ابدی قانون ہے فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے، جس میں بے شمار تکلیفیں اور قسم قسم کی تکلیفیں اور بڑی تکلیف جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور آگ میں جلنے کا عذاب ہوگا۔ پہلے بھی کئی موقع پہ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اور بسبب اپنی شدت کے حل من مزید کا نعرہ بھی قیامت کے دن لگائے گی۔ بہرحال اللہ نے اپنا قانون بیان فرمایا کہ دیکھو میرا قانون یہ ہے کہ میں ایمان والوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور اگر بظاہر مؤمن کو کوئی سمجھے کہ یہ دنیاوی تکلیف ہے تو چند روزہ ہے، اور یہ تکلیف اللہ رب العزت والجلال اس کے نتیجے میں ہمیشہ
رہنے والی خوشیاں میسر کریں گے، اس کا وعدہ بھی اللہ نے فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ظالموں کی سزا بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے فرما برداروں اور وفاداروں کا انجام بھی ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسولوں کی رسالت کو مانا، کتاب کی سچائی کو سمجھا، قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا، ساتھ میں عمل الصالحات، اعمال صالحہ کیا۔ اعمال صالح کس کو کہتے ہیں؟ جان لینا چاہیے کہ عمل صالح کے اندر، نیک عمل کے اندر دو باتیں شرط ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے عمل صالح۔ عمل صالح کا مطلب یہ ہے نیک عمل، کوئی بھی اچھا کام۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں اچھا کام کون سا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ جو اللہ کے حکم، دو شرطیں ہیں عمل صالح کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو نیک کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو، میری مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کام کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن اپنی نگاہ میں اچھا سمجھتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہی نماز سورج کے نکلنے کے وقت پڑھی جائے تو وہ نماز اللہ کے حکم کے موافق نہیں ہے۔ روزہ رکھنا بے انتہا اچھا عمل ہے، لیکن اگر وہی عید کے دن رکھا جائے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح خیر کے کاموں میں خرچ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے کسی کا حق دبا رکھا ہے اور اللہ نے آپ کو، پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں خیر کے کاموں میں خرچ کر دوں، حقوق العباد دبا رکھا ہے، بہن کا حق دبا رکھا ہے، بھائیوں کے حقوق دبا رکھے ہیں، مال ہڑپ رکھا ہے اور کر رہے ہیں خیر کے کاموں میں خرچ، تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ قرضہ لے رکھا ہے اور دینے کا نام نہیں، اور آپ خیر کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بڑا کام کر رہا ہوں، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ پہلے آپ اپنا قرضہ ادا کریں، جس سے مال لیا ہے اس کو ادا کریں، پھر خیر کے کاموں میں خرچ کریں، تو حکم اللہ کے حکم کے مطابق۔ بہرحال عمل صالح میں ایک شرط تو یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام اللہ کے حکم کے موافق ہو، ایک بات، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو، دکھلاوا نہ ہو، کسی اور کو خوش کرنا نہ ہو۔ مثال کے طور پر نماز تو پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے موافق بھی پڑھ رہے ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے موافق بھی، لیکن خوشنودی بندوں کی ہے، دکھلاوا اس کے اندر ہے، تو جان لینا چاہیے یہ شرک خفی ہے۔ دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا، اس کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ لہذا عمل صالح کے اندر دو شرطیں ہیں، اللہ کے حکم کے موافق بھی ہو اور اللہ کی رضا بھی ہو، تو وہ کام اللہ کی نگاہ میں عمل صالح بنتا ہے۔ تو اللہ نے ایسے عمل صالح کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ آپ اتنا سمجھ لیں کہ عیش و آرام کا وہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوگا کہ آپ جتنا بہتر سے بہتر اور اونچا سے اونچا درجہ تصور کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ کے ہاں ایمان والے
اور عمل صالح نیک کام کرنے والوں کا اللہ نے انجام بیان فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی جو آخرت میں اللہ تعالی اپنی رضا اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی شکل میں اللہ عطا فرمائیں گے، کہ اگر دنیا میں آدمی جو تصور کر سکتا ہے اللہ اس سے بہتر آخرت میں عطا فرمانے والے ہیں ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو۔ تو آج کی آیات میں اللہ نے نافرمانوں اور فرما برداروں کا انجام بیان فرمایا۔ نافرمانوں کا انجام بیان کرنے سے پہلے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ نافرمان اگر توبہ کر لیں تو ان کے لیے پھر یہ عذاب نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مؤمن مرد اور مؤمن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا پھر توبہ نہیں کی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور اگر تکلیف پہنچائی تھی اور پھر توبہ کر لی جیسے حضرت وحشی ہیں اور دیگر صحابہ کرام توبہ کر لی تو پھر یہ انجام نہیں ہے۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ سبحان اللہ۔